بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان طبیہ کالج کے پلیٹ فارم سے آج ہم فائر کپنگ کی جو ہے اس کی کلاس میں ہم پریکٹیکل کرنے جا رہے ہیں کہ فائر کپنگ جو ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں, اس کے اصول کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں. فوائد چونکہ آپ نے لیکچر نمبر 2 پڑھا تھا کہ ہم جو ہجامہ کرتے ہیں, خشک ہجامہ جو ہوتا ہے وہ اسی کے اندر آتا ہے, اور تقریباً 13 سے 14 ہم نے آپ کو بتائی تھیں جن مقاصد کے لیے آپ فائر کپنگ کر سکتے ہیں. تو اس میں سے آج ہم ایک جو کرنے جا رہے ہیں فائر کپنگ, وہ یہ ہے کہ خون کی سرکولیشن کو بحال کرنا, یا اگر کسی جگہ پہ درد ہے جس طرح کہ L4-5 میں درد ہوتی ہے, پین ہوتی ہے, تو ہم اس کو کس طرح سے مریض کو اس سے ریلیف دے سکتے ہیں. تو فائر کپنگ کرنے کے لیے کچھ اصول ہیں بنیادی, ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. مریض کو سب سے پہلے آپ نے بالکل اسٹریٹ لٹا دینا ہے, اور مریض کو اس طرح پہ لٹانا ہے کہ وہ بالکل کمفرٹیبل ہو. اگر اس کی گردن نیچے ہے یا اوپر نیچے ہے تو وہ ایزی فیل نہیں کرے گا. لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے مریض کو بالکل اس کی سہولت کے ساتھ, اگر آپ کو اوپر کرنا ہے نیچے کرنا ہے, جس طرح مریض جو ہے آپ کے پاس کلائنٹ ہے آپ نے اس کو ایزی کرنا ہے. سیکنڈلی پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ آپ نے یہ ٹیشو یہاں پہ لگا دینا ہے, تاکہ اگر اس نے کوئی اور کلر کا کپڑا پہنا ہوا ہے, کسی وجہ سے اس کو کپڑوں کو تیل نہ لگے. یہ آپ کے ہائیجین ہے, یہ آپ کے اصول ہے بنیادی. حفظان صحت کے اصولوں میں سے ایک یہ بھی اصول ہے کہ مریض جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا رہنا چاہیے. یہ آپ کی نفاست ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ نے یہ کیا. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسپیچولا لیا, اور آپ نے اس کے ساتھ یہ جو آئل آپ کو مساج آئل ہے یہ آپ نے لگانے کے بعد اس کو اچھی طرح سے آپ نے کیا کر دینا, اس طرح سے مالش ہے, اس کو تیل آپ نے اچھی طرح سے اس کو ڈپ کر دینا ہے ہمیشہ, جیسے میں آپ کو یہ کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے بالکل لگا دینا ہے, تاکہ جتنا اچھا یہ آپ مساج کا آئل لگائیں گے اتنا آپ اچھا فائر کپنگ کریں گے. اب یہ کرنے کے بعد یہاں تک آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے سب لوگوں کو؟ اوکے, کہ ہم نے یہ کیا. آپ نے پھر سے مریض کو اس کی طبیعت کے بارے میں دریافت کریں کہ کیا بھائی آپ ایزی ہو, آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے, مریض آپ کے ساتھ انگیج رہے. ٹھیک ہو گیا. پھر نیکسٹ ون آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک بیکر ہے یا آپ کے پاس کوئی کپ ہے جس میں بھی آپ استعمال کریں, آپ نے اس میں T20 کو شامل کر لینا ہے تاکہ یہ اچھا آپ کے پاس فلیم بن سکے. سیکنڈلی آپ کے پاس یہ دیا سلائی ہے جس کے اوپر آپ نے یہ جلانا ہے. پھر آپ نے یہ آپ کے پاس کیا ہے جی, سیزر, کینچی. میں اس کو یہ اتار دیا, نئے لگاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ نے بالکل وہ کاٹنے والی کینچی استعمال نہیں کرنی, بلکہ آپ نے یہ ہلکی سی چوڑے والی استعمال کرنی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر گریپنگ اچھی ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس یہ روئی تھی, ٹھیک ہے, آپ اس نے اس کے اندر یوں رکھا, اس کو اندر کی طرف فولڈ کیا, ٹھیک ہے, یہ اچھی طرح اس کو آپ نے اس کے اندر فولڈ کر دیا جتنی اس کی اچھی گرپ ہو سکے, اور اس کے بعد آپ اس کو بند کر دیں گے. یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اوکے. پھر آپ نے اپنی سہولت کے ساتھ بازو میں پیچھے نکالنا, وہ مسئلہ نہیں ہے کہ بازو پیچھے نکالنے ضروری ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات یہ اسٹریچر کا سائز چھوٹا ہوتا ہے, بعض اوقات بڑا ہوتا ہے. کچھ اسٹریچر ایسی ہوتی ہیں جو ہارڈ ہوتی ہیں, تو ہم نے یہاں پہ مریض کی سہولت کو دیکھنا ہے کہ مریض ایزی کس طرح سے ہے. اگر یوں بازو رکھ کے ایزی ہے اٹس اوکے, اگر وہ پیچھے نکال کے ایزی ہے اٹس اوکے, نو پرابلم. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ نے لائٹر کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنا دیا سے جو ہے وہ آن کر دیا. اب آپ یوں کریں گے کہ آپ کے پاس یہ جو T20 ہے آپ نے اس کے اندر اس کو ڈپ کرنا ہے. اچھی طرح سے آپ نے اس کو ڈپ کیا, اور اس کے بعد آپ اس کو یوں گھما لیں تاکہ اگر کوئی ڈراپ گرنا ہے تو یہیں گر جائے. سائڈ پہ گرے گا تو ممکن ہے کہ کہیں آپ کو نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے.
لہٰذا آپ نے اس کو اس کے اندر گھما کے اس کو آپ نے، اس کے بعد آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق آپ نے لینا ہے جو آپ کو ضروری ہے، سمجھتے ہیں آپ۔ اب ذرا کلوز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس کے اوپر یہ نشان بنے ہوئے ہیں انگلیوں کے آپ کی گرپنگ کے لیے کہ آپ کتنا اچھا اس کو گرپ کر سکتے ہو۔ تو میں دوبارہ سے آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ آپ نے اس طرح سے اس کو گھما لیا، دیا سیل کو برن کیا، اور اپنی یہ جو دائیں ٹانگ ہے یہ آپ نے اسٹریچر کے ساتھ رکھنی ہے، اور یہ انتہائی جاہلوں والا کام ہوگا کہ آپ اس کو یہ اوپر لے کے آئیں۔ یہ انتہائی جاہلانہ حرکت ہے، نہ جانیے کہ اس کے اوپر گرے اور یہ نقصان کا باعث بنے۔ اور بات یاد رکھیں کہ جب تک فلیم اس کا بلو ہوگا اس کے اندر برننگ ہوگی، جب ریڈ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو روئی ہے وہ برن ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ نے اس کو بجھا دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ یوں ٹچ ہو کے کھڑے ہونا ہے، یہ ہاتھ آپ کو اوپر چلا جائے، اس ہاتھ کو آپ کو یہاں تک نہیں لے کے آنا، یہ عطائیت اور جاہلوں والی حرکت ہے۔ آپ اس کو یوں رکھیں، اس کے بعد جس طرح سے یہ آپ کیا جا رہا ہے یاد رکھیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوا کہ سر ہم کتنی دیر تک اس کے اندر اس کو رکھیں گے؟ بھائی یہ شیشہ ہے، گلاس ہے، اگر آپ اس کو زیادہ دیر رکھیں گے تو یہ گرم ہو جائے گا اور آپ کے ہاتھوں کو گرم محسوس ہوگا، اس لیے آپ اس کو جلدی کے ساتھ یوں کریں گے اور نکال کے آپ اس کے اوپر موو کریں گے۔ اٹ ڈیپینڈ اپون یور ایکسپیرینس کہ آپ کتنی فاسٹلی کر سکتے ہیں اور کتنا اچھا آپ اس کا ویکیوم کر سکتے ہیں۔ نو اب ہم اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے بالکل یوں کیا اور اس طرح سے ہم نے ان کو یوں کر دیا، اب میں نے بجھا دیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ شروع ہوتے ہی آپ زور زور سے کرنا، نہیں، بالکل آسانی کے ساتھ آپ نے اس کو کیا اور آپ بالکل لائٹ جو ہے اس کو آپ ربنگ کریں گے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ جب شروع کرنے لگے ہو تو آپ سب سے پہلے چھوٹے والا استعمال کر لو تاکہ زیادہ ہارڈ جو ہے وہ ویکیوم جو ہے وہ کریٹ نہ ہو۔ آپ بالکل چھوٹے والے سے آپ کر کے آپ اس کو لائٹ مساج کریں گے، بالکل آپ لائٹ جو ہے مساج کریں گے تاکہ باڈی میں جو خون کی سرکولیشن ہے وہ پراپرلی شروع ہو سکے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر بڑے سائز کا کپ لے کے یکدم زیادہ ویکیوم کریٹ کرو گے تو ممکن ہے کہ مریض جو ہے وہ نازک مزاج ہے تو وہ اس کو درد محسوس کرے، اس لیے آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ بالکل لائٹ کپنگ رکھ کے آپ اس کے اوپر ہلکا ہلکا کیا کریں گے، آپ کو مساج کریں گے۔ میری بات آپ لوگ کلیئر کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں سب لوگ کہ آپ نے اس کے اوپر بالکل مساج کرنا شروع کر۔ اب آپ مریض سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ کو یہ بتاؤ، جیسے کہ آپ نے اس کی ہسٹری میں پوچھ لیا کہ کیا آپ کو کندھوں کا کھچاؤ تو نہیں ہے، کندھوں میں کھچاؤ کا درد کا زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے، یا آپ کو یہ L4-5 یا یہاں پہ کمر میں کوئی درد کی شکایت تو نہیں ہے۔ جہاں پہ اس کو درد کا ایشو ہو وہ آپ فوکسلی دیکھیں گے، وہاں پہ آپ فوکس کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں گے۔ میں دوبارہ سے یہ بات ہم پھر کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی سہولت کے ساتھ جو ہے اس کو اٹھایا اور آپ نے دیا سے اس کو آن کیا، پھر سے آپ اس کے قریب گئے، یہاں رکھا اور آپ نے اس کو لائٹ سے مساج آپ نے شروع کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ بالکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ بالکل لائٹ آپ اس کا مساج کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے مریض سے پوچھتے رہنا ہے کہ بھائی جان آپ کی طبیعت ایزی ہے، پریشانی تو نہیں، کوئی گھبراہٹ تو نہیں۔ یہی اصول آپ نے ہجامہ کرتے وقت بھی اپنانا ہے کہ مریض سے آپ نے انگیج رہنا ہے۔ تو شاہ صاحب آپ ایزی ہیں، کوئی پرابلم تو نہیں، زیادہ کھچاؤ تو نہیں ہو رہا آپ کو؟ ٹھیک ہے، آپ بالکل اس طرح سے آپ اس کی موومنٹ کرتے رہیں گے اور یہ مساج جو ہے آپ کریں گے۔ اور مساج کرتے وقت آپ کوشش کریں کہ اس کی ٹیشو کی ڈائریکشن کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ بالکل اس طرح سے آپ مساج کر رہے ہیں۔ اور اب جب کپ اتارنا ہے
کپ اتارنے کا اصول کیا ہے؟ آپ نے یہ کیا، اگر اسکن نارمل تھی یا کس طرح سے بھی ہے، آپ یہ کرنے کے بعد یہ جگہ دے کے یہ اتاریں گے اس طرح سے آپ. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کپ اور ٹائٹ ہو گیا، نہیں اتر رہا، پھر آپ نے زبردستی نہیں کرنی، بلکہ آپ ایک طرف سے تھوڑا سا اسکن سے اس کو ہوا دیں گے تو یہ خود بخود اتر جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل بھی آپ نے سختی نہیں کرنی، مریض کے ساتھ آپ نے محبت کے ساتھ آپ نے پیش آنا ہے. یہ نہیں کہ مریض ہمارا دشمن نہیں ہے کہ ہمارے پاس آ کر ہم اس سے دشمنی نکالیں گے، نہیں، بلکہ آپ نے اس کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. یو آر اے پروفیشنل. ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سے یہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے. جب آپ نے مساج کر لیا، پھر آپ اس کو یہ شروع کریں گے. اس کا یہ ہوگا کہ اسکن میں کھچاؤ آنا شروع ہو جائے گا اور خون کی سرکولیشن کسی ایک جگہ پہ نہیں رہے گی، بلکہ جو پوائنٹ آپ کا ہے وہاں پہ خون کی سرکولیشن بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ بات سمجھ آپ لوگوں کو آ گئی ہے؟ اوکے. اب اس کے بعد اگر مریض کو مسئلہ تھا کمر درد کا، L4-5 کا، یا کوئی ایشو تھا، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ جو کپ ہیں جو بھی وہاں پہ مناسبت کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں، آپ اس کو کریں گے. اور بالفرق L4-5 ہے تو آپ یوں کرنے کے بعد اس کے یہاں پہ کچھ ٹائم کے لیے آپ اس کو چپکا دیں. جیسا کہ یہ چائنیز میں عام طور پر، یورپ میں عام طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے. آپ اس طرح سے کچھ ٹائم کے لیے آپ کپ کو چپکا دیں گے. بات سمجھ آپ لوگوں کو آ گئی ہے کہ جہاں اس کو پرابلم ہے آپ وہاں پہ اس کو کچھ ٹائم کے لیے یہ چپکا دیجیے. یہاں تک آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ اب آپ تقریباً 4 سے 5 منٹ 7 منٹ کے لیے آپ اس کو یہاں پہ لگے رہنے دیں گے. ایک بات اور یاد رکھیں، اور وہ کیا کہ جس وقت آپ نے ہجامہ کرنا ہے، ہجامہ کرنے سے پہلے آپ نے مریض کو ڈائیگنوز کیا. ڈائیگنوز کرنے پر آپ کو یہ پتا چلا کہ میں نے مریض کو کمر پہ کہاں پہ کپ لگانے ہیں. آپ کوشش کریں کہ جہاں پہ کپ لگانے ہیں وہاں پہ آپ یہ فائر کپنگ والے کپ کو لگا دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پڑھا کہ یہ عمل استفراغ ہے. عمل استفراغ ہے مطلب جسم سے فاسد مادوں کا اخراج کیا جاتا ہے. عمل استفراغ کے لیے جو ضروری بات ہے وہ ہے نزج دینا. نزج احسن یا نزج حسن، کہ آپ کچھ ٹائم کے لیے کپ جو ہے ان کو جسم کے اوپر لگا دیتے ہیں. آپ بالکل اس طرح سے آپ اس کے اوپر لگا دیں گے. اس سے یہ کیا ہوگا کہ اس کو نزج مل جائے گا. ایک سے جب آپ نے ربنگ کی ہے اس میں خون کی جو سرکولیشن تھی وہ اوپر کی جانب ہوئی ہے. دوسرا جو فاسد مواد تھا اس کی ڈائریکشن بھی ہوئی. پھر اس کے بعد جب آپ نے کپ کو یہاں پہ ساکن کر دیا ہے، لگا دیا ہے، تو یہ نزج کا پروسیس مکمل ہو رہا ہے. جب نزج 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ لگا رہے گا، اس کا نزج مکمل ہو جائے گا. آپ اس کو اتاریں گے اور اسی کے اوپر آپ پھر کیا کریں گے، ہجامہ کا پروسیس سر انجام دیں گے. اور اس سے انشاءاللہ عزیز جو ہجامہ کا ان کا پروسیس ہوگا بڑے احسن طریقے کے ساتھ مکمل ہو جائے گا. ابھی یہاں تک یہ جو آپ کو چیزیں بتا دی ہیں، اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کا کو اس حوالے سے سوال ہے، کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا، آپ اس کو میرے سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. سر آئل واش کرنا پڑے گا ہجامہ؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں آئل واش کرنے کی. اس کے بعد جب آپ ہجامہ کریں گے اس کے اوپر آپ نے آئل لگانا ہے. آئل لگا کے بعد آپ اس کو ٹیشو کے ساتھ کیا کریں گے، ایکسٹرا کو آپ صاف کر دیں گے تاکہ مریض کے کپڑے خراب نہیں ہوں. سر فائر کپنگ کے فوراً بعد نہایا جا سکتا ہے یا؟ بالکل بھی نہیں. فائر کپنگ کے بعد فوراً بعد بالکل بھی نہیں نہانا، کیونکہ اس وقت
جسم میں جو ہے وہ حرارت جو ہے وہ پوری ہوئی ہے، جسم میں حرارت پروڈیوس ہوئی ہے. آپ اگر فوراً سے نہائیں گے تو جسم گرم ہوگا، نہائیں گے تو ان کا آپس میں ریئیکشن کی وجہ سے پرابلم ہوگی. لائک دس، جیسے کہ ایک بندہ سارا دن کھیت میں کام کر کے آتا ہے، اس کو پسینہ آیا ہوا تھا، فل ہو گیا تھا، آتے ہی اس نے نہا لیا تو بندے کو فالج یا پیرالائسس کا مسئلہ بن جاتا ہے، اس کے عضو سکڑ جاتے ہیں. لہذا آپ نے بالکل ابھی ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے فائر کپنگ کی ہے اور اس کے فوراً بعد اس کو نہا لیں، بالکل بھی نہیں. آپ نے ہجامہ کے بعد کم از کم اگر نہانا بھی ہو تو 1 گھنٹہ بعد آپ 1 سے 1.5 گھنٹہ بعد آپ نیم گرم پانی کے ساتھ مریض کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہا لیں. ہجامہ کے جو مریض ہوتے ہیں فائر کپنگ میں تو آپ نیم گرم پانی سے نہا لیں، صابن وغیرہ استعمال کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہجامہ بھی کیا اس کے بعد، کیونکہ ہر بندے کو فائر کپنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کو ہجامہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہجامہ بھی ساتھ کیا ہے تو پھر آپ نیم گرم پانی سے نہائیں. اس کے بتا دیں کہ آپ نے بھائی صابن یا کیمیکل والی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی، آپ سمپل اس کے اوپر تیل کا مساج رکھیں تاکہ جو ہے آپ کی باڈی جو ہے وہ نارمل رہے اور آپ ایزیلی ہیل ہو سکیں. لیکن اگر آپ نے فائر کپنگ کی ہے، خالی فائر کپنگ تھی، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اتاریں، اس کے بعد اس کو گھنٹے 1.5 بعد آپ جا کے نہانا چاہیں تو آپ نہا لیں. اگر آپ کو ریسٹ محسوس کریں تو آپ ریسٹ کر لیں. جی اور کچھ